السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 48، رفع الیدین فرض، سنت یا منسوخ۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا رفع الیدین فرض ہے یا سنت ہے، یا پھر رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، اور کیا رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے سے نماز کو کوئی فرق پڑتا ہے، اور کیا ترک رفع دین کی کوئی صحیح احادیث موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا رفع الیدین اتنا بڑا اختلافی مسئلہ ہے جتنا اسے بنا دیا گیا ہے۔ اور رفع الیدین سے جڑے ہوئے بہت سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ کوئی ایسی صحیح متفق علیہ حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہو کہ نبی نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی ہو، جس کو سب صحیح مانتے ہوں۔ میں نے کہا کوئی ایسی حدیث دکھاؤ متفق علیہ جس میں آتا ہو کہ نبی نے گریبان بند کر کے نماز پڑھی ہو۔ ہمیشہ گریبان کھول کے نماز کا تو آتا ہے، بٹن لگا کے نماز پڑھنے کا۔ بھائی جو کام عام معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کرنے کی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، نہیں کرنے کی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے۔ جس نماز میں نبی نے رفع الیدین نہیں کیا، صحابہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ رہا یہ مسئلہ کہ نہیں کرنے کا عمل زیادہ ہے، اس کی دلیل صحابہ کا عمل ہے۔ امام ترمذی نے، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جہاں رفع الیدین کی حدیثیں ذکر کی ہیں نا، تو وہاں نیچے لکھا ہے وہ بھی یقولو، یہی قول ہے فلاں صحابی کا، فلاں صحابی کا، فلاں صحابی کا، فلاں، ان کے نام ہائی لائٹ کیے ہیں۔ اور جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی روایت ذکر کی، وہاں یہ فرماتے ہیں وہ بھی یقولو غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی، یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں، اور ان کے نام نہیں لکھے، کیونکہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں۔ جب بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کا نام نہیں ذکر کیا جاتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ رفع الیدین کر کے غلط کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں کرتے اللہ کے بندو، ان کے پاس بھی کچھ دلیل ہے، اس کو اختلافی مسئلہ مان لو، بس ہماری جان چھوڑ دو۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کریں، آپ کو اگر اس پہ اطمینان ہے آپ وہ کریں، لیکن نہ کرنے والوں کو انسان کا بچہ مان لیں آپ لوگ، صحیح ہے نا، مسلمان مان لیں، ان کو مان لیں کہ یہ بھی عاشق رسول ہیں۔ اللہ نے اس سنت کو بھی تو زندہ رکھنا تھا نا، تو کیوں خون پی رہے ہو بھائی؟ ہم جب آپ کا نہیں خون پی رہے، جو پی رہا ہے نا دیوبندیوں میں، تو وہ اس کو جا کے پھر آپ پکڑو۔ بعض دیوبندی ہیں وہ مناظر اور وہ رفع الیدین کا انکار کر دیتے ہیں، غلط کر رہے ہیں وہ، لیکن سارے تو ایسے نہیں ہیں نا بھائی، کسی ایک کو دیکھ کر آپ سب پہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے ہاں یہ اشکال ہوگا کہ امام ترمذی نے اس کی سند ذکر نہیں کی، تو جو مشہور چیزیں ہوتی ہیں ان کی سند ذکر نہیں کی جاتی۔ یہ ادنا طالب علم جو حدیث کا ہے وہ جانتا ہے کہ بہت سارے مذاہب کو نقل کیا گیا ہے بغیر سند کے، لیکن ان کی شہرت بہت ہے اور ان کو نقل کرنے والے بڑے مستند لوگ ہیں، اس کو مانا جاتا ہے۔ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی احادیث زیادہ موجود ہیں اور نہ کرنے کی کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام معمول سے ہٹ کر کیا جائے اس کے لیے دلائل دینا پڑتے ہیں، اور رفع الیدین نہ کرنا ایک معمول تھا، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے سے نماز کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی، اور اگر ایک آدمی ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا، میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی۔ تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام رجسٹری نہیں ہے، اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی رجسٹری نہیں ہے۔ یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکان صلاۃ میں سے ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں، دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا امکان موجود ہے، دروازے کھلے ہیں، ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا۔ جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے۔ بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا، امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں، امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟
ارے نیچے آ جائیں حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے. اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا. میں نے کتابوں میں سینکڑوں حدیث درج کی ہیں ترک رفع یدین پر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معاذ اللہ کوئی گمراہ سمجھے. استغفر اللہ العظیم. یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور ادائیں ہیں ساری جو محفوظ ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے. جب جن حالات میں رفع یدین کیا رب کو وہ بھی ادا پسند آ گئی، کئی مذاہب سے وہ محفوظ کر لی. جب ترک کر دیا وہ بھی پسند آئی، وہ بھی محفوظ کر لی. رب نے مصطفیٰ کی ایک ادا بھی ایسی نہیں چھوڑی جو مر جائے، جو ختم ہو جائے، قیامت تک زندہ رہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے سے نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رفع الیدین کرنے اور نہ کرنے دونوں پر دلائل موجود ہیں، اور میں اس لیے رفع الیدین نہیں کرتا کیونکہ میں حنفی ہوں، پر میرے پیر صاحب رفع الیدین کرتے تھے. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مختصر وقت میں رفع الیدین سے متعلق کچھ سوالوں کے جواب سنتے ہیں. کہ رفع الیدین جو ہے یہ اس کا جو ترک ہوا ہے یہ صحابہ نے کیا ہے یا تابعین نے کیا؟ کس نے ترک کیا سب سے پہلے اس کو؟ تابعین نے. میرا اس پہ مسئلہ 70B ہے جس کو دیکھ کے کئی لوگوں نے رفع الیدین شروع کیا. وہ جن تابعین نے اس کو ترک کیا ہے وہ آپ کے نزدیک گمراہ کذاب ہے؟ کون لوگ؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے نماز کے لوس درجے کو اڈاپٹ کیا ہے، ان کے نزدیک رفع الیدین سنت ہے، اگر کوئی چھوڑ بھی تو خیر ہے. نہیں، جو نیک بھی ہو سارا کچھ ہو وہ پھر آپ کو اس سے اپنے آپ کو زیادہ تو میں تو یہ بات کروں گا کہ ان سے زیادہ نیک اصحاب ہیں. اور امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین میں ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے. تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں تابعین چھوڑ گئے تھے نا. عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے سامنے کرے گا ہم اسے کنکریاں مار کے صحابی کی سنت پہ عمل کریں گے. ہم تو صحابہ کے ساتھ ہیں نا. تابعین ورسز صحابی آئے گا تو ہم صحابی کو لیں گے، اور صحابہ کرام ورسز نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث آئے گی، اگر ٹکراتی نہ ہو تو نبی علیہ السلام کو مطلب ہم پرائرٹی دیں گے اگر ٹکرا جائے گی. تو مسئلہ یہ رفع الیدین کا نہیں ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین سنت ہے واجب. سوال کرو تو فقہ حنفی میں ہاتھ باندھنا سنت ہے. ہم کہتے ہیں جہاں آپ نے رفع الیدین کی سنت کو چھوڑا ہے سنت کہہ کے آپ ہاتھ باندھنا بھی چھوڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. کبھی اس سنت کی بھی قربانی دیں نا. جب سنت کو آپ کہتے ہیں، ہم آپ کو پھر ترمذی کی حدیث نہیں سنائیں گے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہل بیت کی توہین کرے اور ایک وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑے جان بوجھ کے. ہم یہ آپ کو ترمذی کی حدیث نہیں سنائیں گے، وہ آپ اپنے آپ کو خود ہی سنائیں گے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ کہتے ہیں سنت ہے. کہتے ہیں قیام واجب ہے. یہ ڈاکٹر طلعت قادری صاحب کا ایون کلپ چڑھا ہوا ہے، میں نے خود سنا اگلے دن کہ جی ہاتھ باندھنا تو بیسک ارکان میں سے نہیں ہے. بیسک رکن تو قیام، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اس کے بعد 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا اور آخری تشہد بیٹھ کے سلام پھیرنا. ٹھیک ہے، بیسک ارکان یہی ہے. ہم کہتے ہیں صرف رفع الیدین سے کیوں چیڑا ان کو؟ یہ جس طرح رفع الیدین چھوڑتے ہیں اور کبھی کبھار وطروں کا رفع الیدین بھی چھوڑ دیں، کبھی کبھار عید کا رفع الیدین بھی چھوڑ دیں تاکہ سنتے چھوڑنے کی عادت ڈالیں نا. یہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں یہاں مسواک بھی لگائی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں میں عمل کرتے ہیں، اور جب رفع الیدین کی باری آتی ہے کہتے ہیں سنت یہ خیر ہے بس. تو بھائی اس کی پھکی میں ان کو دے سکتا ہوں کہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، اسے بھی چھوڑو. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات کی نہیں، ہمارا تو مقدمہ ہی نہیں سمجھتے اہل حدیث حضرات. وہ کہتے ہیں جی ہمارا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں رفع الیدین مطلب ہے کہ یہ سنت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جی ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ہے صحیح، بالکل ہم مانتے ہیں یہ سنت بھی تھی منسوخ ہوگی نا. نہیں، یہ مقدمہ ان کا دوسرا ہے. ان کا مقدمہ 2 انہوں نے، یہ مفتہ بی والا چکر ہے. کبھی یہ مسئلہ بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی آپ شافعی، مالکی اور حنبلی ہو کر کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا. تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ منسوخ شدہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے حنفی، مالکی اور حنبلی ہو جائیں. جب آپ پہ چیز عیاں ہو چکی ہے کہ یہ چیز متروک ہے نبی علیہ السلام کی سنت، تو آپ لوگوں کو متروک شدہ سنت کے مشورے کیوں دیتے ہیں؟ نہ دیں مشورے. پھر آپ مالک کو بھی غلط کیا اور لوگوں کو کہ کبھی مالکی نہ ہونا کیونکہ متروک شدہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں. یہ ان کے جواب یہ ہوتے ہیں. اور دوسری طرف یہ جواب ہوتا ہے کہ ہے تو سنت ہی، اگر کوئی چھوڑ دے تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ یہ دونوں جواب دیتے ہیں. اوہدا جواب بھی دیں گا کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ منسوخ ہے اور متروک ہے. بالکل. ہم کہتے ہیں یہ ایک حدیث ثابت کریں. آج تک انہوں نے جتنی حدیثیں نکالی ہیں نا عبداللہ ابن مسعود کی، اس میں صرف یہ آتا ہے، وہ روایت بھی ضعیف ہے اگر یہ صحیح بھی مانے، اس میں صرف آتا ہے ابن مسعود نے نماز پڑھ کے بتائی. اس سے ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے. جیسے پگڑی والی حدیث سے ٹوپی کی نفی نہیں ہوتی، ٹوپی والے سے پگڑی کی نہیں ہوتی. منسوخ کی کوئی روایت نہیں ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے، اس کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں دونوں طریقے حق ہیں.
انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین سنت سمجھ کر چھوڑتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسری سنتیں بھی چھوڑے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے ان کے پاس دلائل نہایت ہی کمزور ہیں۔ اب مولانا اسحاق صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ رفع الیدین کا مطلب کیا ہے اور ہم رفع الیدین کرتے کیوں ہیں؟ یہ علامہ سندھی کا ایک اور حوالہ پڑھا، کیونکہ لوگوں نے رفع الیدین سے بھی بہت فطور پایا، منسوخ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جھوٹ بول۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایڈی سنت کہ مولانا انور شاہ کشمیری جیسا بندہ دیوبندی عالم مندہ یار 22 صحابہ کرام تو صحیح اور حسن حدیثاں کہ رسول اللہ شروع چی رکوع نوں جاندیاں بھی رکوع اٹھ گیا کر دے، ساڈے کو آندے لے دے کہ ابن مسعود رضی روایت ہے حضور نے چھڈیا بھی ہے، وہ بھی حسن بنی، تھوڑے بندیاں نے منیا بھی گزارے جوگی ہے، صحیح نہیں ہو سکی۔ تے دوجے تے بہت 20 امام آندے دو تین نہیں آندے صحیح یا حسن ہے صحیح بھی کروں یہ بھی ضعیف ہے، تو آندے ہاتھی گزار دے جے نکے چوں دی سوئی دے گزارا مسیح پیر رکھن نوں سانوں تھان لبا بجے نہیں کر دیتا دی شاید ساری نماز ہو جائے، تسی الٹا ہمالیہ نہ ٹکر مار دے جی۔ اور 22 صحابہ کرام دی حدیثاں اور ایک دن بھی حضور نے نہیں انہوں چھڈیا تے نہ کوئی ختم کیتا، آخر تک اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اس طرح ہی کر دے، مگر کر دے جی ابو ہریرہ رضی سے ٹھہرا کے، جدوں کہنا ہوندا پہلا ہاتھ چک دے کھڑے رکھ دے پھر ٹھہر کے آندے اللہ اکبر، اور دل چ منے کہ جس طرح میں پہلی تکبیر تے آکھیا اللہ میرے ہاتھ کھڑے، میں سب تو بیدار اور بڑی ہوں، کسے نو نہیں میں پوچھتا تو نہ مننا، میرا ایک ہی معبود ہے۔ اے سمجھو ادھروں زبان کہہ رہی ہے اللہ اکبر توحید دا کلمہ، اور ادھروں ہاتھ کہہ رہا ہے کیا میں ہاتھ اٹھا ہینڈز اپ تھی جان دے، ہار مننی کسی سب تو دستبردار ہے، سب نو چھڈیا۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماؤندے جے دھیان کریں تو ایس تیرے ہاتھ سے لا حول لکھیا، ایتھے لا قوت الا باللہ لکھیا، تو یہ کھڑے کر کے اللہ نو آکھتا کہ اللہ ویکھ میرے دوویں ہاتھ خالی، نہ میرے کوئی زور ہے نہ طاقت، اگر میں نماز بھی پڑھنا تیری توفیق اور مہربانی، میرے کی ہے، میری تو زندگی اپنی نہیں، میری حرکت اپنی نہیں، تو دو ہاتھ جڑے ہیں خالی کر کے رب نو صفر الجدین ہو کے کھا دینا، اے نہیں کرنے کناں نو لاؤنا، ہر گل دا بیڑا غرق اس طرح اٹھاؤ کہ بلا رخ خدا دا گھر سامنے ہوئے، خدا دی جگہ وہ گواہ ہوئے، رب دی جگہ یہ کعبہ انہوں گواہ بنا کے کہ اللہ میں ہاتھ خالی کر کے بکھاؤنا، نہ میرے کوئی زور ہے نہ ہور مینوں کوئی دیندہ، صرف تیری حکومت ہے، تیرا راج ہے، تیرے سوا میں کسے نہیں مندا۔ تو یہ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ بعض لوگ جڑے آندے جی یہ منسوخ ہو گیا فلاں ہو گیا، اے 123 صفحہ دوسری جلد ایک پاسے حدیث پاک آندی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بالکل آخری سال بندے نو چاہیے بے شرم اور بے حیا نہ ہو جائے، چلو دین کوئی گل نہیں کرنا نہ کرنا گنجائش ہے، مگر ایڈی بے حیائی کہ منسوخ کرنا، وہ کہڑے دنوں منسوخ ہے کہ آخری زمانہ بالکل آخری سالہ حضرت وائل بن الحویرث وائل بن حجر اور مالک بن الحویرث آئے، 20 دن حضرت مالک آپ دے کو رہا، اور 20 دنوں تو بعد حضور نے دیکھا آخر انہوں کا بال بچہ، تو آپ نے خود ہی شفقت فرمائی کہ مالک ہوں بہت دن ہو گئے تسی واپس کرانا چلے جاؤ، تے تہاڈے چ ایک اذان کیا کرے وڈا جڑا جماعت کرایا کرے، تے نماز ادنا پڑھو، حدیث جڑی سلو کما رأیتمونی اصلی، جتنا مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ادا نماز پڑھ، اس موقع تے تو مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے یار اسی اس آخری زمانے ویکھیا کہ اللہ دے رسول مالک ابن الحویرث قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین دخل فی الصلاۃ رفع یدیہ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع حتی حاذت فروع اذنیہ، کہ جدوں رسول اللہ نماز داخل ہوئے ادوں بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے، رکوع نوں جان لگیاں اٹھائے، جدوں سر اٹھایا تو بالکل کناں دی لو تک ہاتھ چلے گیا، اس زمانے سے ویکھے۔ تو آپ نے ان سب کے دلائل سنے، اب آپ خود فیصلہ کریں کون حق پر ہے، کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔